مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مومنین کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ شریعت کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا یہ بھی برا عمل ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو نہیں آ رہی، صحیح آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی برا عمل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا عمل، بات تو تھوڑا ویسے ہی کرتے ہیں جیسے پہلے تھی، بات کرنا یہ اذیت کا بہت بڑا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ اذیت انسان کو کس سے ہوتی ہے؟ بات چیت سے۔ بات لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسی بات کی کہ سامنے والے کا میٹر گھوم گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، یعنی اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرتا، آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، لوگوں کو گزرنے میں ٹینشن ہو رہی ہے، آپ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں کانٹا نظر آیا، آپ کو خطرہ ہے کہ کسی کے چبھ سکتا ہے، آپ نے وہ کانٹا ہٹایا نہیں، سائڈ سے گزر گئے کہ چلو مجھے نہ لگے، میں ذرا اس طرح یوں ٹرن مار کے نکل جاتا ہوں۔ تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے۔ پہلے میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر اس موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے وہ تو پھر کافر ہوگا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایمان کا پہلا لیول ہی پورا نہیں کیا تو اس کے بعد تو کافر ہے نا؟ تو گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر ہم حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں تو میرا خیال ہے 2-4 آدمیوں کے سوا کوئی بھی اسلام میں بولو نا رہے گا۔ اور پھر سب کے نکاح بھی ٹوٹ گئے، حج جو کیا تھا وہ بھی خراب ہو گیا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں اس قسم کی حدیثوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مطلب فقہا سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ جو آج کل ایک بدعت چل پڑی ہے نا، ہر آدمی فنٹر بن کے حدیث کا ریفرنس دیتا ہے اور بس، اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز بولو نہ ہٹائے۔ اس خوشی میں ایک گلاس پانی پلا دیں ذرا مجھے،
زیادہ ٹھنڈا نہ ہو, جو ایمان کے آخری درجے میں بھی نہ ہو. میں یہ کر رہا تھا, یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا جس نے یہ کیا وہ کافر ہے یا ایمان نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی کافر ہو گیا, وہ واقعی وہ کافر ہو گیا, اب نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ پہلے کفر کے فتوے مارکیٹ میں بہت سستے ہوئے ہیں آج کل. ٹھیک ہے, سب سے آسان کام توہین رسالت کا فتویٰ ہو گیا ہے, توہین اہل بیت کا فتویٰ, یہ سب سے آسان کام ہو گیا. اس بیس پہ میں ابھی سکھر گیا, امام بارگاہ کے قریب سے میں گزر رہا تھا سکھر, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے, میں رک گیا, میرا نام بڑا بڑا لکھا ہوا ہے, مفتی طارق مسعود کو پکڑو گرفتار کرو توہین اہل بیت. میں نے رومال لپیٹا, پتلی گلی سے نکلا. میں نے کہا یہاں کسی نے دیکھ لیا تو اخبار میں کل ہم بھی آئے ہوئے ہوں گے. ہم بھی کس میں آئے ہوئے ہوں گے؟ اخبار میں. بہت ہلکا ہو گیا ہے توہین رسالت اور توہین اہل بیت کا فتویٰ. بعض چیزیں ایسی ہیں سناتے ہوئے خوف آتا ہے, پورا میں نام لے کے بتاؤں نا تو وہ پھر وکیل لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور مسئلہ خراب ہو جائے گا. توہین رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے حالات جا کے دیکھو, کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے ہیں. انہوں نے حالانکہ وہ عاشق رسول تھے, اپنی ٹھڑک پوری کرنی تھی, دکان خالی کروانی ہے ایک آدمی سے, وہ خالی نہیں کر رہا, توہین رسالت کا مقدمہ چلا دیا اس کے اوپر. کچھ ایسی غلطی کروا دی نہ چاہتے ہوئے, اس کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے, ویڈیو بنا لی, جج کو دکھایا. اب جج بھی زیادہ آگے نہیں جا سکتا, میں کیا کروں یار. جج کو ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے گولی سے اگر میں نے مجرم کو بری کیا, وکیل کو ڈر ہے میں نے بری کیا تو عوام مجھے اڑا دے گی. اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم کہ وکیل بھی غلط کیس کر رہا ہے, اپنے موکل کو جیل بھجوا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اپنی جان بچاؤ. سمجھ رہے ہیں, عدالت تو ظاہری ثبوت دیکھتی ہے نا. تو یہ ملک میں ہو رہا ہے ہول سیل کے حساب سے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ پاکستان کو اور اسلام کو کسی غیر سے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے, اور اسلام کو خطرہ ہے مسلمانوں سے اور مذہبی لوگوں سے. لبرل لوگوں سے بھی ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں. تو یہ ویسے ہی خود ہی اپنے اوپر ایسی مشکلات کھڑی کر دیں گے کہ جس کو افورڈ کرنا ممکن نہیں رہے گا. تو اس لیے جذباتی پن جو ہے نا, جذباتی پن اس کو چھوڑو, ہوش کے ناخن لیں. پانی پی کے پھر آگے بات کنٹینیو کرتا ہوں. ابھی مجھے تپا ہوا کیوں ہے, ابھی بتاتا ہوں کیوں تپا ہوا, وہ میں نے ابھی تک بتایا نہیں آپ. تو کیا بات چل رہی تھی؟ تپے ہوئے کیوں ہیں, یہ بات نہیں چل رہی تھی. موضوع چل رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری حدیثیں جس میں آتا ہے جو معاہدے کو پورا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. تو علماء نے بڑا زبردست جواب دیا اس کا. علماء کہتے ہیں دیکھو, جس آدمی کے پاس 10 روپے بھی ہیں وہ بھی مالدار ہے. مالدار کا مطلب مال ہے اس کے پاس, لیکن عرف میں اس کو مالدار کہا نہیں جاتا. عرف میں مالدار, دار کہتے ہیں رکھنے والا, فارسی کا لفظ ہے. مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس معتد بھی مال ہو. معتد بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل ذکر مال ہو, اتنا ہو کہ جس کو مالدار کہا جا سکے. گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, اچھے کپڑے ہوں, کھاتا اچھا ہو, مال جھلکتا ہو. معتد بھی ایک کوانٹٹی ہو, ایک خاص مقدار ہو. اس مقدار میں جب مال ہوگا تو پبلک کہے گی یہ بندہ کیا ہے, مالدار. اور اگر دھوتی بنیان میں, چڈی بنیان میں گھوم رہا ہے اور بھیک کے 10 روپے جیب میں ڈال کے گھوم رہا ہے تو وہ مالدار کہلانے کا مستحق ہے. حالانکہ مالدار وہ بھی ہے کیونکہ مال بہرحال اس کے پاس ہے, ایک بنیان بھی ہے نا کسی کے پاس, تو وہ بھی مالدار ہے, لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے, مالدار. تو جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے, چاہے ایک نیکی بھی نہ کرتا ہو, ایماندار وہ بھی ہے, مگر ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں ہے. ایماندار داری کا ایک لیول ہے,
اس لیول پہ آپ پہنچیں گے تو اللہ رسول کی نظر میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو مومن اور مسلم اور مسلمان کہا جا سکے. وہ لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ ہٹائے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومن مسلم یا ایماندار کہا جا سکے. گو کہ حقیقت کے لحاظ سے ہے وہ, لیکن اس لائق نہیں ہے, کیونکہ عرف میں ایسے آدمی کو دولت مند نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس صرف 10 روپے ہوں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو ٹھیک ہے, اصطلاح کے لحاظ سے, آئی ڈی کارڈ کے لحاظ سے, نکاح باقی ہونے میں, بالآخر ایک دن جہنم سے نکلنے میں وہ مومن کہلائے گا, کیونکہ مانتا ہے اللہ اس کے رسول کو. لیکن ایمان کا درجہ اس کا اتنا کم ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاشرہ کیا کہے, مسلم کہے. اس قابل نہیں ہے وہ, اس کو خود بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو جس شخص نے نہیں ہٹایا, نبی کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مسلم کہا جا سکے. جیسے جو چڈی بنیان, دھوتی بنیان میں, چڈی میں تو مالدار لوگ گھومتے ہیں, غریب چڈی میں نہیں گھومتے, میں نے دیکھا ہے. غریب دھوتی میں گھوم لے گا. چڈی کس کا فیشن ہے؟ مالداروں کا. تو چڈی بنیان کا لفظ غلط ہے غریب کے لیے. دھوتی بنیان میں کوئی غریب گھوم رہا ہے تو مال تو ہے, ایک دھوتی ہے نا اس کے پاس, لیکن اس قابل نہیں کہ اس کو مالدار کہا جا سکے. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ لڑکی والے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, آپ بولیں اللہ کا شکر ہے مالدار ہیں بھائی, ہم کھاتے پیتے ہیں, کھاتی پیتی فیملی سے ہمارا تعلق ہے, کھاتے پیتے ہیں, مالدار ہیں. وہ خوش ہو گئے, انہوں نے اپنا بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیا, وہی کھاتا پیتا ہے. آپ جھونپڑے میں لے گئے رخصتی کے بعد بیگم کو, پرانا سا صندوقچہ تھا. بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے بھائی, آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا آپ مالدار ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں. اس نے کہا دیکھو یہ گٹکا کھا بھی رہا ہوں اور سگریٹ پی بھی رہا ہوں, کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی. اب کم از کم پانی تو پیتا ہی ہوں نا. میں نے کہا تھا کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں, تو کھا بھی رہا ہوں. دیکھو دال پکی ہوئی ہے, پانی میں تیر رہی ہے, تمہارے سامنے کھاؤں گا. تو بات تو صحیح ہے آپ کی بھائی, کھا بھی رہے اور, لیکن عرف میں اس کو کھاتا پیتا نہیں کہتی. لہذا آپ کا یہ کلام جھوٹ کہلائے گا, جھوٹے آدمی کہلاؤ گے. کھاتے پیتے کا مطلب پیزے کھاتا ہو, بروس کھاتا ہو, زنگر برگر کھاتا ہو, اس کے بعد ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہو, جیسے کہ پھٹ رہے ہیں لوگ. زیادہ تر بیماریاں یہی ہو نا, جو بروس کھا رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں. پھر وہ آپ پہلے ہوٹل میں جاتے تھے, وہ آپ کو 20 قسم کے کھانے گنواتا تھا. ماش کی دال ہے, چنے کی دال ہے, کوفتے ہیں, کڑی ہے, نہاری ہے, اور رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہوتا تھا اس نے. اب جاؤ انگلش کھانے ہیں سارے, پتہ ہی نہیں چلتا ابے تو کیا کہہ رہا ہے بھائی. ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. ہمیں تو وہی عادت ہے بھائی شوربے والے کھانے کھانے کی. یار اتنا مزہ آتا ہے ڈبو ڈبو کے کھاؤ روٹی کو. اس میں ایک تو کھانوں کے نام بتا دوں, کھایا کرو. بڑے گوشت میں لوکی ڈال کے شوربے والی پکاؤ اور سرید بنا کے اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. مزہ نہ آئے پیسے واپس. اتنا مزہ آتا ہے یار. کڑی چاول بتاؤ مزے کی ہے یا نہیں ہے. پیزے ویزے گئے تیل لینے ان کھانوں کے سامنے. اتنے مزے مزے کے ہندوستانی کھانے تھے, سب چھوڑ دیے مسلمانوں نے, پاکستانیوں نے. وہ گوروں کو فالو کر رہے ہیں ان کھانوں میں بھی, جن میں صحتیں بھی گئیں اور ذائقے بھی گئے. مجھے تو لگ رہا ہے بریانی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی کچھ دنوں میں. تو کتنی مزے کی ہوتی ہے نہاری, لیکن نہاری جب بھی مزے کی لگتی ہے جب ہوٹل میں بیٹھ کے کھاؤ. گھر لا کے کھاؤ پھر مزہ نہیں آتا, یا گھر میں ہی بنی ہو. کوفتے ہیں, ایسی مزے مزے کی چیزیں ہیں, پتہ نہیں کیا فضول چیزیں لگا دی یار. خیر بھوک کا ٹائم ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخری درجے میں بھی ایمان کے وہ نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ تکلیف سے اگلے کو بچانا ہے. دیکھو ایک شخص وہ ہے راستے سے گزر رہا ہے, تکلیف دہ چیز نظر آئی, اٹھاتا نہیں ہے. حدیث کی روح سے یہ بے ایمان آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے.
یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ایسا ہی کھاتا پیتا ہے جیسے وہ جھونپڑے میں کھاتا پیتا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ ایسا ہی ایماندار ہے. اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جو راستے میں تکلیف دہ چیز کو پھینک رہا ہے. اس کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو کوئی, اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیا ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے نا جس کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے, تو مالدار لوگ کہتے ہیں ہماری نظر میں یہ مالدار نہیں ہے, یہ غریب ہے. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اس بحث میں اس ڈسکشن میں آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ تو تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے اس کا. تو یہ تو بھکاری ہے, بھکاری کب مالدار ہو سکتا ہے بھائی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چاہے دیندار ہوں, بے دین ہوں, نمازی ہوں, بے نمازی ہوں, روزے دار ہوں, روزے چھوڑنے والے ہوں, داڑھی والے ہوں, بغیر داڑھی والے, یہ مرض سب میں کامن ہے کہ تکلیف دہ چیز ہٹانا تو دور کی بات, تکلیف دہ چیز ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں. میجورٹی ہمارے ہاں اس فلسفے پر عمل کر رہی ہے. اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدیث میں جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں. گاڑی اردو ہے, اس کو مفہوم سمجھ آتا ہوں. جزیات کیا مطلب؟ مثالوں سے لا بیان کیا جاتا ہے, قاعدے بیان کیے جاتے ہیں. اس حدیث کی جو روح ہے نا کہ تکلیف دہ چیز جو راستے سے نہیں ہٹاتا وہ مومن نہیں ہے. اس کی روح کیا ہے؟ کوئی بھی عمل آپ کے ذریعے اگر کسی کی تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے اور آپ اس عمل سے توبہ نہیں کرتے, اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے, تو آپ شریعت کی روشنی میں مسلمان بولو نہیں ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان کیا کرتے تھے, جو ان کی ایک خاص اصطلاح تھی. وہ ذرا گاڑی اردو ہے تو پہلے میں وہ بیان کر کے پھر اس کی ذرا تشریح کروں گا. وہ فرماتے تھے عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل ہو گئی. عدم قصد ایذا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کچرے کی تھیلی شاپر لے کے جا رہے ہیں کہیں کچرے کے ڈھیر میں پھینکنے کے لیے, راستے سے دو چار کیلے کے چھلکے اور کچھ گندگی اس سے آپ کے نہ چاہتے ہوئے گر گئی. آپ نے ٹوکرا اتنا بھرا ہوا تھا کہ کچھ کچرا اس سے راستے میں بولو گر گیا, اور آپ گئے, آپ کچرا پھینک کے واپس آ گئے. اب گلی میں بیچ میں کیا پڑا ہوا ہے؟ کچرا. تکلیف دہ ہے نا. حدیث میں آتا ہے جو راستے سے اذا نہ ہٹائے, اذا صرف کانٹے کو نہیں کہتے, اذا گندگی کو بھی کہتے ہیں, اور ہر وہ چیز جو انسان کی تکلیف کا ذریعہ بنے. یہ کانٹا تو ایک مثال دی جاتی ہے. اب آپ کو حدیث سنائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں. اس گلی میں جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں آپ ان کی تکلیف کا ذریعہ بنے, تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ بولو نہیں تھا. عدم قصد ایذا, ایذا کا قصد میرا نہیں تھا, تکلیف پہنچانے کا ارادہ میرا نہیں تھا. یہ کہو گے نا آپ؟ نہیں یار یہ سمجھ میں یار, رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے یار. عدم قصد ایذا, قصد کہتے ہیں ارادے کو, ایذا کا معنی تکلیف پہنچانا. تکلیف پہنچانے کا قصد کا عدم ہے, تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا میرا, غلطی سے ہو گیا ہے. تو مولانا اشرف تھانوی فرماتے ہیں یہ عذر کافی بولو نہیں ہے. ایمان کے اس لیول میں داخل ہونے کے لیے کہ جس میں آپ ایماندار کہلائیں, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے آپ کا ارادہ نہیں تھا. جب آپ کچرے کی بالٹی گھر سے لے کے نکلے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے, بلکہ اتنا ضروری ہے کہ آپ